اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین بریک میں سیٹھی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ تم نے 2 گھنٹے کا پروگرام کل کے لیے اناؤنس کر دیا, کون بیٹھے گا 2 گھنٹے, کون سنے گا پاکستان کی کہانی؟ تو جی ہم ضرور سنیں گے سیٹھی صاحب, ہمارے ویورز بھی بیٹھیں گے, سارے بیٹھیں گے, پرووائڈیڈ کہ آپ انٹرسٹنگ کہانی بتائیں گے پاکستان کی کہانی. میں آپ کا دماغ جو ہے نا چکرا دوں گا. اچھا دماغ چکرا دیں گے, چلیے ٹھیک ہے. سیٹھی صاحب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی. آپ کو پتا ہے کہ 18ویں ترمیم کا پیکج مور اور لیس تیار ہے اور اس کے اوپر بڑی ڈیلیبریشنز بھی ہو رہی ہے. آج بھی 23 مارچ کے دن بھی ایک میٹنگ تھی اور اس میں بھی جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ, مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید ایڈوائزر ہیں زرداری صاحب کی. یہ ویسے کسی نے پوچھا بھی تھا آپ سے, آپ نے اپنے ایک آرٹیکل میں 12 مارچ کو لکھ دیا کہ جی جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا ممبر بڑھنا چاہیے. آج انہوں نے ممبر بڑھا دیے. آپ کا کیا مطلب؟ میں نے 12 مارچ کو لکھا تھا, ایک داریہ لکھا تھا. ہاں بالکل لکھا تھا. پہلے میں اپنے ویورز کو دکھا دوں, دیکھیں جی وہ آپ آرٹیکل دیکھیں سیٹھی صاحب کے اندر, وہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے 12 مارچ کو لکھا تھا, آج وہی ہوا ہے. یہ کیوں ہوا ہے یہ بھی سیٹھی صاحب سے پوچھتے ہیں. سیٹھی صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ اب کیا چکر کیا میں نے کیا لکھا تھا؟ میں نے آپ نے یہ لکھا تھا نا کہ جوڈیشل کمیشن کا ایک ممبر بڑھنا چاہیے, 6 نہیں ہونے چاہیے, 7 ہونے. اس لیے بڑی سیدھی سی بات ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دیکھیے یہ ایون نمبرز تو کبھی بھی نہیں ہوتے نا, جہاں کنٹروورسی یا ڈس ایگریمنٹ کا امکان ہو تو وہاں ایون نمبرز نہیں کرتے. 4 نہیں کرتے, 6 نہیں کرتے, 8 نہیں کرتے, تاکہ ڈیڈ لاک اگر ہو جائے تو اس کو بریک کرنے کے لیے. اسی لیے تو میں نے بڑی سمپل سی بات کی تھی. میں نے کہا یہ 6 کی جوڈیشل کمیشن ہے, یہ کام نہیں چلے گا. اگر 3 ہو گیا تو پھر سولوشن کیا ہے اس کا؟ تو اس لیے میں نے کہا تھا ایک ایکسٹرا ممبر ہونا چاہیے, 7 ہونے چاہیے. میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ جو 7واں ممبر ہے وہ سول سوسائٹی سے لیا جائے, وہ ریاست کے آرگن سے نہ لیا جائے, پارلیمنٹ سے نہ لیا جائے, کیبنٹ سے نہ لیا جائے, جوڈیشری جو سرونگ جوڈیشری اس سے نہ لیا جائے. میری تو تجویز تھی کہ میڈیا سے لے لیا جائے کسی کو, کون ہوتا, مگر وہ انہوں نے سوچا کہ نہیں میڈیا تو بڑا خطرناک ہے. انہوں نے ایکس سپریم کورٹ کے جج کو کر لیا, تو انہوں نے ایکس سپریم کورٹ کے جج جو کہ سول سوسائٹی کا حصہ ہے. تو میں بڑا خوش ہوں کہ ٹھیک ہے آپ 6 سے 7. اچھا یہ جو ایڈوائزری والی بات ہے نا, یہ خالی میں نہیں کہہ رہا آپ کو, یہ پچھلے پروگرام ہے, بلکہ وہ میں دکھاتا ہوں اپنے ویورز کو. نہیں 17 مارچ کا پروگرام ہے, اس کے اندر ایک کلپ ہے, وہ میں دکھانا چاہوں گا اپنے ویورز کو. وہ ایک سوال آیا تھا اور میں نے کیا تھا آپ سے, وہ دیکھ لیتے ہیں جی. سب سے پہلے سیٹھی صاحب, ٹوڈے زرداری صاحب would be scratching his head and you would soon be either in trouble or as an advisor, as you tend to preempt all his plans thinking that every time you do it you should be in trouble now. دیکھیے آئی ہوپ آئی ول ناٹ گیٹ انٹو ٹربل. میں تو تھیوریٹیکل بات کرتا ہوں, انفارمیشن تھوڑی سی ہوتی ہے, کچھ تھوڑی سی پروجیکشنز کرتے ہیں لاجیکلی اسپیکنگ. اگر آپ کا اشارہ یہ ہے کہ آپ اگر وہ ڈیلے ہو جاتی ہے 18th امینڈمنٹ میں, تو میں نے تو نواز شریف کے کندھے سے فائرنگ کی ہے, میں نے تو خود اپنی فائرنگ تو کی نہیں. نواز شریف صاحب کے کندھے سے فائرنگ, وہ وہی ہوا نا, ڈیلے ہوگی نا بات. ڈیلے ہوگی ایسے, چلے بات ٹھیک ہے. ڈیلے ہوگی تو کس نے ڈیلے کی؟ کس نے ڈیلے کی؟ نواز شریف صاحب ابھی تک سیٹل ہی نہیں ہوا. نواز شریف صاحب نے ابھی اتفاق نہیں کیا ANP کے ساتھ کہ جی وہ فرنٹیئر ہوگا, افغانیہ ہوگا, پختونخوا ہوگا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور یہ اب 7 ممبر 6 سے 7 ہو گئی. اور آپ دیکھ رہے ہیں باہر کیا ہو رہا ہے. باہر یہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, یہ بار ایسوسیشن کے جو وکلا حضرات ہیں, حامد خان صاحب اور قاضی صاحب جو سپریم کورٹ بار کے ہیں, یہ سب جو ہے ہر جگہ پہ اب نواز شریف صاحب کو ملے بھی ہیں نا اور لابنگ کر رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب کے پاس ایک پوری ڈیلیگیشن لے کے گئے ہیں کہ یہ ہمیں 6 ممبر کمیشن تو ٹھیک ہے, مگر وہ جو پارلیمنٹری کمیشن ہے, وہ جو پارلیمنٹری اوورسائٹ ہے کمیٹی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ بات اس پہ کیوں سیٹھی صاحب کے وہ جو لاجک تھے, یہ زرداری صاحب تو نہیں کروا رہے نا, یہ تو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے. تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا نا. اور نواز شریف صاحب کے یہ پاس گئے, یہ کہتے ہیں, یہ وکلا حضرات کہتے ہیں کہ ہم جج جو ہے وہ پارلیمنٹ کے انڈر نہیں آئیں گے, پارلیمنٹ کی اوورسائٹ نہیں ہونی چاہیے, اور جیسے سلسلہ چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنا چاہیے. تو نواز شریف صاحب کو انہوں نے پرسویٹ کرنے کی کوشش کی ہے, مگر نواز شریف صاحب کو یہ بھی پتا ہے نا کہ آج تو زرداری صاحب ہے, کل نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے. تو اگر اس جوڈیشری نے جس طریقے کے ساتھ یہ زرداری صاحب کے ساتھ نپٹ رہی ہے, اگر اس جوڈیشری نے نواز شریف صاحب کا ایسے نپٹا تو پھر کیا ہوگا؟ واقعی نپٹے گی. نہیں تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, نواز شریف صاحب کا ریکارڈ تو آپ کے سامنے ہے نا. اچھا سیٹھی صاحب ایک مجھے ایک اور بات کہ یہ جو پارلیمنٹری اوور سائٹ کی بات کی جاتی ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر پارلیمنٹری اوور سائٹ کیوں ہو, جبکہ جو بیوروکریسی کی اپوائنٹمنٹس ہے کسی کے اوپر بھی پارلیمنٹ کی اوور سائٹ نہیں ہے, جوڈیشری کے اوپر کیوں؟ یہ زیادتی ہے, فضول بات ہے. اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے. پہلے ہم یہ کہتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ از سپریم, سپریم کورٹ از ناٹ سپریم. تو لیٹس اسٹیبلش دین دیٹ پارلیمنٹ از سپریم. پارلیمنٹ کیا چیز ہے؟ از دا پیپل, اٹس الیکشنز, اٹس فرینچائز. سپریم کورٹ تو الیکٹ ہو کے نہیں آتے ججز, ان کا عوام کے ساتھ کیا راستہ یا کیا رشتہ.
سلیکٹ ہوتے ہیں نا. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو سلیکٹ کریں گے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ اپنے آپ کو کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا. ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. میں ہر دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ پرائم منسٹر کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے, گورنمنٹ کی بھی ہو جاتی ہے, اور میڈیا کے خلاف بھی ڈیفیمیشن لاز ہے. ٹھیک ہے, آرمی کے خلاف بھی وہ آرٹیکل 6 چلاتے ہیں, صرف چلاتے ہی مطلب ہے کہ ہے تو صحیح نا. اور تو ہر قسم کے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, پریزیڈنٹ کے اوپر بھی ہیں, تو جوڈیشری کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز کیوں نہیں ہیں؟ دوسری بات یہ ہے, بڑی سمپل سی بات, جوڈیشری کے پاس ایک ایسا پاور ہے جو کہ نہ فوج کے پاس ہے, نہ میڈیا کے پاس ہے, نہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے, نہ بیوروکریسی کے پاس. وہ کیا ہے؟ پاور آف جوڈیشل ریویو. آپ قانون بنائے, جوڈیشری کو نہیں پسند آتا, جوڈیشری چھٹی کرا دے. نہیں پسند آتا, اچھا آپ چھوڑ دیں نا. ظاہر ہے پسند آئے یا نہیں آئے وہ کوئی نہ کوئی ریزن تو دیں گے ہی نا. تو اس لیے اگر جوڈیشری ایک پارلیمنٹ کے قانون کی چھٹی کرا سکتی ہے, تو کیا پارلیمنٹ اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ جوڈیشری کے اوپر ایک ہلکا سا ہاتھ ہولی سا رکھ دے؟ تو یہ جو لائرز, جو وکلا حضرات کر رہے ہیں, یہ سیاست کھیل رہے ہیں. یہ وکلا سمجھتے ہیں کہ یہی ملک کو چلائیں گے, اور یہ جوڈیشری کے ساتھ مل کے اور اب حکومتوں کو گرائیں گے اور بنائیں گے. یہ بالکل مناسب نہیں ہے اور ایسے ہونا بھی نہیں ویسے وکلا کی بات ہو رہی ہے, تھوڑا بعد میں کرنا تھا, لیکن وہ آپ دیکھیں فیصلہ آباد کے اندر جو انہوں نے تھپڑ مار دیا, وہ آپ نے دیکھ ہی لیا فیصلہ آباد کے اندر کیا ہوا. کہ وکلا کا حال یہ ہے کہ یہ وائلنس کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کتنے یہ تشدد اورینٹڈ ہو رہے ہیں. ان کو کوئی بات پسند نہیں آتی تو جلسہ نکال دیتے ہیں, کوئی بات پسند نہیں آتی تو پولیس کے اوپر پتھراؤ کر دیتے ہیں. ہر دوسرے دن لڑائی جھگڑے ان کے چل رہے ہیں, آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں. اب انہوں نے ججز کے اوپر بھی حملے کرنے شروع کرے. مطلب ہے کہ وکلا کا حال یہ ہے, مائنڈ میرے وکلا دوست جو ہیں وہ مائنڈ نہ کریں, مگر میں فیکٹس بیان کر رہا ہوں. اگر آپ فیکٹس دیکھیں تو آج کی وکلا انڈیپینڈنٹ ضرور ہے, آزاد ضرور ہے, مگر مغرور بھی ہوتی جا رہی ہے اور ان اکاؤنٹیبل بھی ہوتی جا رہی ہے وکلا. اور ایسے نہیں ہونا چاہیے. وکلا کو کے اوپر بھی قانون لاگو ہوتا ہے اور ججز کے اوپر بھی ہوتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. ارے سیٹھی صاحب, ایک اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی بات کریں, آج ہی ایک اور جو اگر کہا جا رہا ہے کہ کمیٹی نے پرپوز کیا ہے آرٹیکل 62-63 وہ کوالیفیکیشن آف ڈسکوالیفیکیشن فار ممبرز آف پارلیمنٹ, اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے پہلے تو یہ تھی فار ایور تھی, اب 5 سال کے لیے ہوگی, ساری عمر کے لیے نہیں ہوگی. یہ بالکل فضول. یہ آرٹیکل 62 اور 63 ضیاء صاحب کے ہیں, ضیاء صاحب کے ہیں. ہمیں یہ کہا گیا کہ ضیاء صاحب کا نام جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے مٹانے جا رہے ہیں. یہ آپ نے پڑھا نا, ضیاء صاحب کو تو پریزیڈنٹ بھی نہیں ہم کو بلائیں گے اور ان کے ہسٹری سے نام نکال دینا. صحیح ہے, یہ باتیں ہو رہی ہیں, فضول باتیں. یہ پیپلز پارٹی کے بڑے سوچ ہے ان کی کہ ہم یہ کر لیں گے, ان کا دادا بھی نہیں کر سکتے. یہ فضول باتیں پیپلز پارٹی کرتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, بعد میں سوری کر کے بھاگ جاتے ہیں. اور یہاں ضیاء الحق کو چھوڑیں آپ, یہ 62 اور 63 اتنا پرنیشس آرٹیکلز. ارے بھائی, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے کون اچھا مسلمان ہے اور کون بنا ہے, کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے؟ وہی جانتا ہے نا ہمارے دلوں میں کیا ہے. بالکل. تو یہ اب آپ نے یہ پاور جو ہے یہ سپریم کورٹ کو دینے لگے ہیں آپ کہ کون اچھا مسلمان ہے, کون نہیں ہے, کون سگیشس ہے, کون وائز ہے, کون آمین ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل یہ قانون جو بنایا گیا تھا اسی لیے بنایا گیا تھا کہ اس وقت جوڈیشری جو تھی ضیاء کے ساتھ تھی, ضیاء کی جوڈیشری تھی. ہمیشہ ویسے ڈکٹیٹرز کے ساتھ, ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ رہی. یہ تو اب تو اس لیے یہ قانون بنائے گئے تھے کہ اگر ضرورت پڑے تو ضیاء صاحب ایک آنکھ ماریں جج صاحب کو, اور جو اس وقت کے جج صاحب اور جج صاحب جو ہیں وہ کسی کو ڈسکوالیفائی کریں. سیٹھی صاحب یہاں ایک بریک لیتے ہیں ہم. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید بات کریں گے. این آر او کے فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن بھی داخل کر دی گئی ہے, اس پہ وہ کس آرگومنٹس کیا ہیں اس ریویو پٹیشن کے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ایس ایم ایس ہمیں کیجیے, لائیو کالز بھی آپ کی ہم لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.